بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں سلطنت روما۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اس کا روم کا محل وقوع اور جغرافیائی حالات، ان کا عسکری نظام اور ان کو رعایا کو اپنی عبادت کا حکم دینا، سیزر کا ظہور، اس کی فتوحات، پھر اس کے اوپر آکٹوین کی حکومت کا قائم ہونا، اور پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ان کی جو عام عوام تھی انہوں نے اپنے بادشاہوں کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور پھر ان کا جو ایک اور بادشاہ تھا قسطنطین، اس نے عیسائیت قبول کی، اور اس کے بعد ان کا رجحان تبدیل ہوا، مذہبی رجحان تبدیل ہوا۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں روما کا مذہب۔ ابتدائی دور کے رومی قدیم مذہب پر کاربند تھے۔ ایک چھوٹی سی شہری ریاست کے لیے جس میں کسان بستے تھے، وہ قدیم مذہب بالکل طبعی تھا۔ وہ ان روحوں کی پرستش کرتے تھے جو گھروں، چشموں، کھیتوں اور مفصلات کے دوسرے مقاموں میں کار فرما تھیں۔ سادہ لوگ کسانوں کو طلسمی باتوں پر بڑا اعتقاد تھا۔ جب یونانی کبیر یعنی کہ روما اور باقی یونانی دنیا کا الحاق عمل میں آیا تو جمہوریت کے آخری دور کے رومیوں نے اولمپس کے دیوتاؤں کو اپنا معبود بنا لیا۔ البتہ ان دیوتاؤں اور دیویوں کے نام مقامی ہی رکھے، جیسے یونانیوں کے جو زیوس کا نام رومیوں نے جوپیٹر مشتری رکھا، یونانی ہیرا زیوس کی بیوی کا نام رومیوں نے جونو رکھ دیا۔ اسی طرح پوسیڈن کا نام نیپچون رکھا جو کہ سمندر کا دیوتا تھا۔ ریرس کا مارس رکھا جو کہ جنگ کا دیوتا تھا۔ ہٹا اسٹس کا نام ولکن رکھا جو کہ آگ کا رومی دیوتا تھا۔ ایفروڈائٹ کا نام وینس رکھا، اور ہتھینا کا نام منورا رکھا جو کہ علم کی دیوی تھی۔ مذہبی رسوم جو کہ یونان میں اولمپائی کھیلوں اور ایتھنز کے ڈرامائی جشنوں کی صورت میں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی تھیں، روم میں ان مذہبی رسومات کا کوئی دستور نہ تھا۔ رومیوں کو عبادات میں زیادہ حصہ لینے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ دیوتاؤں کو مقررہ مقامات پر پہنچانے کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، اور دیوتاؤں کے بارے میں جو مذہبی رسومات تھیں وہ ان کے جو پروہتوں، ان کے مذہبی جو ان کے علم بردار تھے، ان کی ایک جماعت ادا کیا کرتی تھی جن کا رئیس خود بادشاہ ہوتا تھا۔ سیزر نے، جس طرح پہلے بتایا جا چکا ہے، کہ اپنی رعایا کو اپنی پرستش کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور یہ ان کے باطل معبودوں میں سے ایک نئے فانی یعنی کہ ختم ہو جانے والے معبود کا اضافہ تھا، مر جاتا وہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ایک قدیم رومی شاعر کہتا ہے کہ انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد تکلیف اور اذیت کا کوئی امکان ہے۔ اس کے نزدیک انسانی جسم اور انسانی روح کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح عناصر کے وقتی اور عارضی اجتماع کا نتیجہ ہے، یعنی کہ ان کے نزدیک انسان کا جسم اور جو روح ہے یہ دونوں جو ہے ٹیمپریریلی ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاتی ہیں، اور جب موت آتی ہے تو ذرات ان کے الگ الگ ہو کر بکھر جاتے ہیں، جسم اور روح بھی الگ ہو جاتی ہے۔ موت ایک ایسی نیند سے مشابہ ہے جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ اس میں کوئی خواب نظر آئے گا۔ معبودان باطل کی پرستش کا یہ عقیدہ صدیوں جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ آپ کی آمد کے باعث آپ کی زبان پاک سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ سنا۔ اگرچہ فلسطین اور شام وغیرہ کا علاقہ قیصر روم کے زیر نگین تھا، لیکن مذہبی طور پر یہودیوں کا ایک بڑا اثر نفوذ تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو اپنے لیے خطرہ تصور کیا اور آپ کی مخالفت میں سر دھڑ کی بازی لگا دی، اور ہر بیہودہ الزام آپ پر لگایا، ہر تہمت آپ کی طرف منسوب کی، اور بیت المقدس کے رومی گورنر پلاطس کو دھمکیاں دیں کہ اگر تم نے اس شخص کو ختم نہیں کیا تو تمہارے خلاف ہم علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ ابھی اس طوفانی مخالفت کے باعث زیادہ تر لوگ آپ کی تعلیمات سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ صرف 12 خوش نصیبوں نے آپ پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی، جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔
آپ کے رفع الی السما کا مطلب ہے کہ آپ کے آسمان کی طرف چلے جانے کے بعد حواریوں نے آپ کے دین کی تبلیغ کا بڑا فریضہ سر انجام دیا اور انتہائی سرگرمی سے اس پہ کاربند رہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ عیسائیت کو قبول کرتے ان کے خلاف نفرت اور غصے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا اور بہت اذیت پہنچائی جاتی۔ اب اس اذیت پہنچانے کا جو سب سے پہلا واقعہ تھا جو کہ بہت مشہور ہوا 64ویں عیسوی میں، وہ شہنشاہ نیرو کے ماتحت پیش آیا۔ ٹیسٹ اعلیٰ درجے کا مورخ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیرو نے روما کی تباہی خیز آتش زدگیوں کا الزام مسیحیوں پر عائد کرنے کی دانستہ کوشش کی، یعنی کہ اس نے جان بوجھ کر بے لگام آگ لگوائی خود حکم دے کر۔ پھر اس کے بعد یہ الزام لگایا کہ یہ آگ جو ہے وہ مسیحیوں نے لگوائی ہے، اور اب یہ افواہ عام ہو گئی کہ یہ بادشاہ نے آگ خود لگوائی ہے۔ اب لہٰذا پھر اس بادشاہ نے افواہ کی روک تھام کے لیے نئے مجرم تلاش کیے اور انہیں انتہائی بے دردی سے سزائیں دی۔ یہ ایسے آدمیوں کی ایک جماعت تھی جن کی برائیوں سے لوگ متنفر تھے اور انہیں مسیحی کہا جاتا تھا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ اس مسیحی جماعت کے بانی تھے۔ تائبرس کے عہد حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ واحد اتہام طرزی یعنی مسیحیت تھوڑی دیر کے لیے رک گئی تھی۔ اتہام طرزی یعنی کہ وہ لوگ کہتے تھے نا، مطلب یہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بدگوئی کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، یعنی کہ جو یہ حواری ہیں یہ غلط بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پھر اس دور میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا، کچھ عرصے کے لیے ان کی تبلیغ رک گئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ دوبارہ پھوٹی اور نہایت جوش و خروش سے پھوٹی، اور کیونکہ یہ سارا واقعہ جو تھا یہ یہودیہ میں ہوا تھا، یعنی فلسطین کا جو علاقہ یہودیہ ہے اس میں ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ یہودیہ ہی میں نہیں، یعنی کہ وہ ابھی وہ مورخ لکھ رہے ہیں کچھ مدت بعد پھر پھوٹی، اور یہودیہ ہی میں نہیں جو بیماری کا گھر تھا بلکہ دارالحکومت تک پہنچ گئی، یعنی کہ وہ اتنا جو تبلیغ تھی وہ اتنی زیادہ ان کی پھیل گئی۔ پھر لیکن جیسے دارالحکومت میں پہنچی، مطلب جن جن علاقوں میں پہنچی، پھر ان علاقوں میں جو ان کا پیروکار ہوتا تھا وہ ان کو پہلے گرفتار کرتے تھے، پھر ان کو اپنے عذاب کا نشانہ بناتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ آدمی گرفتار کیے گئے جو اس مذہب کا برملا اعتراف کرتے، پھر ان کی نشاندہی پر ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے خلاف غصہ آگ لگانے کی بنا پر نہ تھا، بلکہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو ان سے نفرت تھی۔ ان کے خاتمے تک لوگ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پہلے ان پر درندے چھوڑے گئے، یعنی کہ جن لوگوں پہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا نا، مطلب وہ سب مسیحی جن پہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تھا کہ انہوں نے آگ لگائی ہے علاقے میں، ان پر انہوں نے پہلے درندے چھوڑے، پھر کتوں سے پھڑوایا گیا، یا دوسرا آپشن، مطلب دوسرا ہی وہ بات بتاتے ہیں، یا تو انہیں کتوں سے پھڑوایا گیا یا انہیں صلیبوں سے باندھ دیا گیا۔ جب سورج غروب ہوا تو صلیبوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ رات کے وقت چراغوں کا کام دے سکیں۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ مسیحی عقائد اختیار کرتے تھے ان کے خلاف ایذا رسانی اور تعذب کا سلسلہ کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن آخرکار اس مذہب نے تمام رومن سلطنت میں اپنی فتح کا پرچم لہرا دیا۔ اس کے بعد بھی یہ کوششیں جاری رہیں کہ اس سلطنت کی سابقہ بت پرستانہ حیثیت کو بحال کیا جائے۔ آخری بڑی کوشش بادشاہ جولن نے کی، جو رومیوں کے حکمران طبقے کی روایت سے گہری وابستگی رکھتا تھا۔ اسے واقعی یقین تھا کہ مسیحی لوگ یونانی اور رومی ثقافت کی شائستگیوں کے خلاف مشرق کی ایک گھٹیا اوہام ترجیح مسلط کر دینے کی فکر میں ہیں، یعنی کہ یہ جو بادشاہ تھا نا، اس کو یہ لگتا تھا کہ جو مسیحی ہیں یہ یونانی اور رومی ثقافت جو ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف غلط بات نکالتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، جان کی تہمت ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ بادشاہ کیونکہ صرف 2 سال زندہ رہا، اس کے بعد مطلب اپنی بادشاہت کا جو اس کا پیریڈ تھا وہ 2 سال کا تھا، اس کے بعد انتقال کر گیا۔ اس طرح مسیحیت نے بہت جلد سابقہ حیثیت حاصل کر لی۔ گیبن نے
ان وجوہات کی نشاندہی کی ہے جن کے باعث مسیحیت کو یہ شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ان میں سے چند وجوہات درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے، یہودیوں میں اپنے مذہب کے لیے انتہائی جوش اور انہماک پایا جاتا تھا، لیکن ان کی تنگ نظری کے باعث غیر یہودی موسیٰ علیہ السلام کے قانون سے متنفر ہوتے گئے۔ عیسائیوں نے یہودیوں کے مذہبی جوش و خروش کو تو اپنایا، لیکن ان کی تنگ نظری سے اپنے آپ کو بچایا۔ اس طرح دوسرے لوگوں کے لیے مسیحیت میں داخل ہونے کا دروازہ کھول دیا۔ نمبر 2، آئندہ زندگی کا عقیدہ، جسے اس طرح بنا سنوار کر پیش کیا گیا کہ اس میں مزید وزن اور اثر پیدا ہو گیا، یعنی کہ لوگ اور اس میں آنے لگے۔ ان لوگوں نے اس طرح سے عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ لوگ اور اس میں داخل ہوئے۔ نمبر 3، وہ معجز نما قوتیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور سے منسوب تھیں، ان کے اثر کی وجہ سے بھی لوگ اس مسیحیت میں آنا شروع ہوئے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ کیا معجزات تھے ان کے پاس، کہ وہ بچپن گود ہی میں، ماں کی گود ہی میں بولنا شروع ہو گئے تھے اور مردوں میں روح پھونک دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مطلب یہ سارے ان کے جو معجزات تھے ان کو دیکھ کے لوگوں نے یہ عقیدہ قبول کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ مسیحیوں کے پاک اور راہبانہ اخلاق، یعنی کہ وہ آگے بڑھ کے رہنمائی کرنے والے اچھے طریقے سے رویہ رکھتے تھے۔ ان ساری باتوں کی وجہ سے بھی لوگ ان سے متاثر ہوئے اور اس عقیدے کی طرف داخل ہونے لگے اس میں۔ نمبر 5، مسیحی جمہوریت کا اتحاد اور نظم۔ ایک مورخ کتاب تاریخ تہذیب میں اعتراف کرتا ہے کہ مسیحیت صرف اسی لیے کامیاب نہ ہوئی کہ اس نے بت پرست مذاہب کی خرابیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، بلکہ اس کی کامیابی کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بت پرستی کی بہت سی چیزیں شامل کر لی گئی تھیں۔ اس نئے مذہب میں قدیم تر مذاہب کے اصول اور اعمال مستعار لینے اور اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت موجود تھی۔ مثلا مسیحیوں نے حیات جاودانی اور قیامت کے بارے میں جو تصورات پیش کیے، ان کا مصریوں، یونانیوں اور یہودیوں کے تصورات سے گہرا تعلق تھا۔ یعنی کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہونے لگے، وہ اس کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے بہت سارے کلچرز جو تھے نا وہ آپٹ کر لیے تھے اور تبدیلیاں پیدا کرتی تھیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے یہاں سے آنورڈز۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔